بزرگان محترم، برادران اسلام اور دوستوں اور بزرگوں، ایک خطیب کے لیے سب سے مشکل کام تقریر سے بھی زیادہ موضوع کا انتخاب ہوتا ہے۔ چنانچہ موضوع کا انتخاب وہ آدھی تقریر ہے۔ 2-3 دن پہلے ایک نوجوان کا میسیج آیا کہ پچھلے جمعے کو غالباً 1 جنوری تھا، تو سال کی ابتدا تھی، تو اس بارے میں آپ نے کوئی بات نہیں کی تو ہمیں موضوع مل گیا یہیں سے ہی۔ عام طور پر محرم الحرام اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہوتا ہے اور سال کی ابتدا ہوتی ہے، تو بسا اوقات میں اسی وقت گفتگو کرتا ہوں، لیکن ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ اسلامی کیلنڈر یا ہجری کیلنڈر محرم، صفر، ربیع الاول، تو جو دوسرے کیلنڈر ہیں وہ کوئی غیر اسلامی نہیں ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں بات؟ ہجری کیلنڈر کا نام ہجری کیلنڈر اس لیے ہے کہ دین اسلام نے اپنے تشخص کے لیے اس کیلنڈر کا اجرا کیا، جس کے متعلق ہمیں معلوم رہنا چاہیے۔ فقہاء نے لکھا ہے کہ ہر علاقے کے اندر ہجری کیلنڈر کے مطابق معلومات کا ہونا بعض مسلمانوں پر فرض کفایہ ہے۔ کیا ہے؟ فرض کفایہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسی کیلنڈر سے روزہ رکھا جائے گا، اسی کیلنڈر کے مطابق حج ہوگا، اور دیگر شرعی معاملات جتنے بھی ہیں وہ اسلامی کیلنڈر سے متعلق ہوتے ہیں۔ لیکن جو دوسرے کیلنڈر ہیں وہ کوئی غیر اسلامی نہیں ہے۔ ہجری کیلنڈر چاند کی ترتیب کے مطابق ہے اور شمسی کیلنڈر وہ سورج کی ترتیب کے مطابق ہے، اور دونوں اللہ رب العزت کی تخلیق ہے۔ تو بہرحال یہ خیال ہوا کہ سال تبدیل ہوا تو کچھ باتیں عرض کی جائیں۔ یہ در حقیقت دنوں کا گزرنا، لیل و نہار کا آنا، یہ ایک بہت بڑا پیغام ہے۔ اللہ رب العزت نے اس ترتیب کو بیان فرمایا قرآن مجید میں کئی جگہ پر فرمایا هو الذی خلقکم من تراب۔ اللہ رب العزت نے، آیت کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، کہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا، تمہاری نشو و نما کو اٹھایا مٹی سے، ثم من نطفہ، پھر اس نشو و نما کو پہلی شکل جو ہے ایک نطفے کے صورت میں دی، ایک قطرے کے صورت میں اس کو تمہارے وجود کی ابتدا کی، ثم من علقہ، پھر تمہیں ماں کے پیٹ کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا بنایا، ثم من علقۃ ثم من مضغۃ مخلقۃ وغیر مخلقہ، ایک جگہ پر فرمایا۔ دوسری جگہ پر فرمایا ثم من علقۃ ثم یخرجکم طفلا، پھر تمہیں تمہارے ماں کے بطن سے نکالا گیا ایک بچے کی صورت میں، طفلا، ثم لتبلغوا اشدکم، اور پھر ایک وقت وہ آیا کہ تم جوان ہو گئے، اس عمر کو پہنچ گئے کہ جس میں تمہارے جسم میں اللہ نے شدت پیدا کر دی، اشدکم، طاقت پیدا کر دی، قوت پیدا کر دی، ثم لتکونوا شیوخا، پھر ایک وقت آئے گا کہ تم جو ہے دوبارہ اسی حالت میں پہنچنا شروع کر دو گے جس حالت میں ہم نے تمہیں، جس ضعف سے ہم نے تمہیں نکالا تھا، اسی ضعف میں ہم تمہیں دوبارہ داخل کر دیں۔ دوسری آیت میں فرمایا جو میں نے تلاوت کی، اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ نے تمہیں ضعف سے پیدا کیا، بڑے ضعف میں تمہیں پیدا کیا۔ کیا مطلب؟ جب بچہ پیدا ہوتا ہے بڑا ضعف میں ہوتا ہے، نہ خود کھا سکتا ہے، نہ خود پی سکتا ہے، نہ اپنی کوئی حاجت پوری کر سکتا ہے، اس کی کمیونیکیشن صرف ایک ہوتی ہے کہ وہ روتا ہے، اسی رونے سے وہ اپنی تکلیف کا بھی اظہار کر رہا ہے، اسی رونے سے وہ اپنی جملہ تمام ضروریات بتلا رہا ہے، تو ضعف ہے نا۔ ثم جعل من بعد قوة، پھر اس کے بعد اللہ نے تمہیں قوت عطا کر دی، اور ثم جعل من بعد قوة ضعفا، اور پھر قوت کے بعد تمہیں دوبارہ ضعف میں لے گیا۔ تو یہ اللہ رب العزت در حقیقت بتلا رہے ہیں کہ یہ تمہاری ابتدا سے لے کر انتہا تک، یہ تمہارے جو موسم بدل رہے ہیں زندگی کے،
یہ جو لیل و نہار تمہارے اوپر مرتب ہو رہے ہیں یہ تمہارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور وہی وہ ذات ہے جس نے دنوں اور رات کو پیدا کیا، خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ، ایک دوسرے کے بعد آتی ہیں، رات دن کے بعد آتی ہے، دن رات کے بعد آتا ہے۔ خِلْفَةً کس کے لیے پیدا کیا؟ لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا، اس شخص کے لیے ہم نے نشانیاں ہیں اس دن اور رات کے ایک دوسرے کے بعد آنے میں۔ دن کے بعد رات آ رہی ہے، رات کے بعد دوبارہ دن آ رہا ہے، پھر دن کے بعد دوبارہ رات آ رہی ہے۔ اللہ فرمانے لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا، ہم نے یہ نشانی ہے، یہ دن اور رات کا ایک دوسرے کے بعد آنا یہ اس شخص کے لیے نشانی ہے۔ اراد ان یذکر، جو کیا کرنا چاہے؟ تذکیر کرنا چاہے۔ لمن اراد ان یذکر، جو شکر ادا کرنا چاہے، شکر گزار بندہ بننا چاہے، اور جو اپنے رب کی یاد آوری کرنا چاہے، اس کے لیے ہم نے بڑی نشانیاں رکھی۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ دنوں اور رات کا گزرنا در حقیقت ہر روز، ہر آن، ہر وقت، ہر لحظہ ہمیں اپنے رب کی جانب متوجہ کر رہا ہے۔ قرآن مجید کی چھوٹی سی سورۃ العصر، وہ اس کا بنیادی مضمون ہی یہی ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، انسان تو ہے ہی خسارے میں، یعنی خسارہ پکا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وقت تھمتا نہیں ہے، وقت رکتا نہیں ہے، تو خسارہ کیا ہے؟ پکا ہے۔ لیکن اس خسارے کو نفع میں بدلنے کے لیے آگے ارشاد فرما دیا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ہاں اس خسارے کو تم ختم تو نہیں کر سکتے، کمی کر سکتے ہو، اس خسارے کا کچھ ازالہ کر سکتے ہو۔ کیسے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک عمل کیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو حق اور صبر کی تلقین کی، تو یہ لوگ وہ لوگ ہیں کہ جو اس خسارے کو کچھ کمپنسیٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن خسارہ پکا ہے، کیونکہ زندگی جانے والی چیز ہے، وقت گزرنے والی چیز ہے، زمانہ گزرنے والی چیز ہے، اتنی قیمتی شے ہے، اتنی قیمتی شے ہے۔ لیکن یہی سب سے انسان کا قیمتی سرمایہ سالوں مہینوں میں تبدیل ہوتے ہیں، اور مہینے ہفتوں میں تبدیل ہوتے ہیں، اور ہفتے پھر دنوں میں تبدیل ہوتے ہیں۔ ایک ترتیب کے ساتھ انسان کا یہ سرمایہ اس کے ہاتھ سے نکلتا رہتا ہے، لیکن اس کو کوئی قدر نہیں ہوتی۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت بار بار گھما پھرا کے اس انسان کی تخلیق کے مراحل کو بیان فرماتے ہیں۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہی ہے کہ دیکھو جس طریقے سے ہم نے تمہیں تخلیق کیا، اور اسی تخلیق کو تمہاری ختم بھی ہونا ہے، معلوم یہ ہوا کہ تمہارے پاس اعمال کو جمع کرنے کا یہ ایک بہت سنہرا موقع ہے، اس میں تلافی کر لو، اس کے بعد تلافی نہیں۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس قوم کے لیے ضائع کرنے کی سب سے محبوب ترین چیز، سب سے پسندیدہ ترین چیز وقت ہے۔ اس قوم کی سب سے محبوب ترین ضائع کرنے والی چیز کون سی ہے؟ وقت۔ اور پھر اللہ رب العزت نے بعض قوانین جو ہے نا، فطرت کے قانون، دیکھو بڑی اہم بات کرنے لگا ہوں، سنو، فطرت کے قانون اللہ نے سب کے لیے ایک جیسے رکھے، کافروں کے لیے بھی، مسلمانوں کے لیے بھی۔ قانون دو قسم کے ہوتے ہیں۔ کتنے قسم کے؟ نمبر ایک قانون فطرت اور قانون شریعت۔ قانون فطرت اور قانون شریعت۔ قانون شریعت وہ ہے نماز، روزہ، زکوٰۃ، نماز کے مسائل، زکوٰۃ کے مسائل، طلاق کے مسائل، نکاح کے مسائل، سفر کے مسائل، حج کے مسائل، معاشرتی مسائل، معاشی مسائل۔ ایک مسلمان کے لیے سارے کے سارے کیا ہیں؟ قانون شریعت، شریعت کا قانون۔ یہ اس میں اللہ رب العزت چھوٹ دے دیتے ہیں۔ قانون شریعت میں کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی مرضی ہے، اللہ کا قانون ہے۔ اللہ کے قانون کی وہ کیٹیگری ہے کہ جس میں اللہ رب العزت معاف کرنا چاہیں کر دے، نہ کرنا چاہیں کوئی پوچھنے والا نہیں۔ لیکن قانون فطرت جو ہوتا ہے وہ اللہ رب العزت کسی کے لیے تبدیل نہیں کرتے، وہ سب کے لیے یکساں ہے۔ اس کے اوپر جو عمل کرتا ہے
اس کو بہتری ملتی ہے، جو عمل نہیں کرتا وہ خائب و خاسر ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ کا قانون فطرت ہے کہ اس وقت کو جو اچھے انداز سے استعمال کرتا ہے، چاہے وہ کافر ہو، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ یہودی ہو، بلکہ چاہے وہ ملحد ہو، خدا کا انکار کرنے والا ہو، اس وقت کے ساتھ جو انصاف کرتا ہے کسی بھی معاملے میں، دین کے معاملے میں یا دنیا کے معاملے میں، اللہ رب العزت اس کو دنیا کے اندر جو ہے ثمرہ عطا فرماتے ہیں، پھل عطا فرماتے ہیں۔ یہ اللہ کا قانون ہے۔ چنانچہ آج ہم ساری دنیا کے اندر دھتکارے ہوئے ہیں۔ کیوں دھتکارے ہوئے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ طویل بحث ہے، لیکن ایک ان میں سے ایک بڑی وجہ بھی ہے کہ اس قوم، اس ملت کے نوجوانوں کو، اس قوم کے لوگوں، نوجوان نہیں بلکہ سب کو کے لیے سب سے آسان ترین چیز ضائع کرنے کی، جو کہ سب سے قیمتی ہے، وہ وقت ہے۔ وہ وقت ہے۔ یہ وقت برباد ہوتا ہے چائے خانوں پر، یہ وقت برباد ہوتا ہے گھنٹوں کی مجالس میں، یہ وقت برباد ہوتا ہے لا یعنی گفتگو میں، یہ وقت برباد ہوتا ہے فضول قسم کی بحث و مباحثے میں۔ ابھی پچھلے اتوار کو، یہ جو اتوار گزرا ہے، تو حضرت مولانا تقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ استاد محترم، اتوار کے دن مجلس ہوتی ہے، حضرت کا بیان ہوتا ہے، تو میں بھی کوشش کرتا ہوں جانے کی الحمدللہ ہر اتوار کو۔ اس اتوار کو حضرت کا موضوع ہی یہی تھا، ایک دعا تھی، وہ دعا انشاءاللہ میں عرض کروں گا، ابھی وہ موضوع سے بات دور چلی جائے گی۔ حضرت یہی فرما رہے تھے کہ اس قوم کو لت پڑ چکی ہے فضول گفتگو کرنے کی۔ موجودہ سیاسی حالات میں حضرت نے فرمایا، میں ان کے الفاظ نقل کر رہا ہوں، کہ جس شخص کے ذمے میں حالات کو تبدیل کرنے کی اہلیت، صلاحیت اور طاقت موجود ہے، اس کے لیے ضروری ہے، اس کے لیے واجب ہے، فرض کے درجے میں ہے کہ وہ حالات کو تبدیل کرنے کی جانب قدم اٹھائے، یعنی جو صاحب اختیار ہے یا جس کا عوام الناس کے اندر اثر و رسوخ ہے۔ اب جیسے میں اسی کی مثال دے دیتا ہوں۔ ابھی پچھلے دنوں جب سود کا میں نے بیان کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، تو اس میں میں نے عرض کیا تھا کہ کورنگی فیڈریشن میں حضرت مولانا صاحب نے پورے پاکستان کے صنعت کاروں کو جمع کیا اور بینکرز کو جمع کیا، اور سود کے متعلق ایک بہت زبردست قسم کا سیمینار ہوا۔ وہ کوئی کانفرنس نہیں تھی، مخصوص لوگ تھے اس میں، اور ان میں جھنجھوڑا۔ تو مولانا تقی صاحب جیسا انسان یہ کام کیا کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے کیا، اور ببانگ دہل ان کو کہا کہ اللہ کی اس جنگ سے نکلو۔ کیوں؟ کرنے کی اہلیت بھی ہے، صلاحیت بھی ہے، طاقت بھی ہے، لیکن جس کے بس میں ایک عام انسان ہے کچھ نہیں کر سکتا، وہ جب بحث و مباحثے میں پڑتا ہے تو وہ سوائے اپنے وقت کو خراب کرنے کے اور کچھ نہیں کر سکتا۔ اس وقت کے اندر وہ بہترین قسم کی دعا کر سکتا ہے، وہ اللہ سے دعا کر سکتا ہے۔ کیا دعا خالی ہاتھ واپس آ جاتی ہے؟ مجھے بتاؤ۔ دعا ایسی چیز ہے کہ اللہ رب العزت ہر صورت میں اس کو شرف قبولیت بخشتے ہیں۔ کب بخشیں، کیسے بخشیں، اللہ کی حکمتیں ہیں، جب بخشنا چاہیں گے بخش دیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس قوم کے لیے سب سے آسان ترین چیز کیا ہے؟ وقت کی برباد کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حسن الاسلام ترکہ ما لا یعنی، اسلام کی حسن میں، دین کی خوبصورتی میں سب سے بہترین چیز یہ ہے، اس کا حسن یہ ہے، اس کی زینت یہ ہے کہ آدمی لا یعنی چیزوں کو چھوڑ دے۔ وہ چیزیں جن کا نہ دین کا کوئی فائدہ نہ دنیا کا کوئی جائز فائدہ ہو، ان تمام کی تمام چیزوں کو کیا کر دے؟ چھوڑ دے۔ ہماری قوم کو نا وقت کی پابندی صرف امام کے آنے پر یاد آتی ہے، سمجھ رہے میری بات؟ اور جیسی گھڑی پہ گھڑی آتی ہے تو ایسے دیکھتے ہیں تو مجھے کبھی کبھی ہنسی بھی آ جاتی ہے کہ یہ قوم اگر اتنی وقت کی پابند ہو، جو قوم شادیوں کے اندر 4-4 گھنٹے کھانوں پر ویٹ کرتی ہے، یا اللہ یہ واقعتاً اتنی اگر پابند ہو جائے تو پتہ نہیں جو ہے ماشاءاللہ کیا ترقی کی بہاریں ہمارے جو ہے معاشرے میں آ جائیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں بات؟ تو بس وہ امام کے آنے پہ جو ہے نا وہ بس گھڑیاں یوں کر کے گردنیں گھومتی ہیں بس۔ بھئی یہ ایک پوری زندگی کے اندر ایک یہ وقت کی پابندی کی جو ہے نا وہ ایک جھلک نظر آتی ہے بس۔
اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں کوئی وقت کی پابندی، بلکہ یہاں تک اب کیا کہا جائے کہ اگر 9 بجے کا ٹائم ہے کہیں جانا ہے تو وہ خود سے ازیوم کر لیتا ہے یار 10-11 بجے پہنچیں گے، 9 بجے کا ٹائم ہے تو اس کا مطلب کیا ہے 10-11 بجے۔ کبھی یہ سوچا آپ نے کہ کوئی بھائی 10,000 روپے لینے تو خود بخود سمجھ لو 15,000 روپے جان نکل جائے گی، مر جائے گا، سمجھ رہے ہیں میری بات؟ لیکن وقت کے معاملے میں کیا کرتے ہیں کہ 9 بجے کا ٹائم ہے، جہاں پہنچنا ہے آرام سے پہنچیں گے، 11 بجے پہنچیں گے، شادیوں میں خاص طور پر۔ ترکہ ما لا یعنی، بڑی ذلت آمیز زندگی ہے یہ کہ جو لوگ، اور لعنت زدہ زندگی ہے کہ جب وقت کا اس طریقے سے قتل عام ہو، قتل عام، ضائع نہیں، قتل عام۔ اور ہمارے معاشرے کا یہ اب کیا بن چکا ہے، میرے معاشرے کا اور ہمارے اس خصوصی پاکستانی معاشرے کا اب یہ سمبل بن چکا ہے۔ ہر قوم کا سمبل ہوتا ہے نا، کچھ اچھے کچھ برے، کسی قوم کا سمبل مہمان نوازی، کسی کا بہادری، کسی کا کیا، کسی کا کیا۔ تو ہماری مجموعی قوم کا سمبل بن چکا ہے کہ یہ وقت کی پابندی نہیں کرتے، وقت کو ضائع کرتے۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے بڑا خوبصورت وقت عطا فرمایا ہے۔ یہ بہت سب سے بڑی ایمان کے بعد نعمت یہ کیا ہے؟ زندگی۔ تو بہرحال سال کی ابتدا ہے، تو میں نے اپنے متعلق، اپنی ذات سے متعلق جو غور کیا، 4 کام کرنے ہیں، 3 کام چھوڑنے ہیں، وہی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ 4 کام کیا کرنے ہیں؟ 4 کام کرنے ہیں اور 3 کام کیا کرنے ہیں؟ چھوڑ دینے ہیں۔ بزرگان دین میں، خصوصاً ہمارے قریب کے بزرگوں میں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی، انہوں نے کئی جگہ پر لکھا ہے، تلقین کی، اور اپنے مصاحبین اور اپنے ساتھیوں کو باقاعدہ تربیت دی کہ پہلا کام یہ کہ اپنے نظام الاوقات بناؤ، نظام الاوقات بناؤ، اپنا شیڈول بناؤ، دن کا، ہفتے کا، مہینے کا، سال کا۔ اور یہ چیز سنت سے بھی ثابت ہے، میں عرض کروں گا انشاءاللہ۔ اپنا نظام الاوقات بناؤ، تم دین کا بھی کام پورے کے پورے تندہی کے ساتھ کر سکو گے، ایکٹیو ہو کر کر سکو گے، اور دنیا کے بھی جائز کام سارے کے سارے ایکٹیو ہو کر کر سکو۔ تو پہلا کام کیا کرنا ہے؟ نظام الاوقات بنانا ہے اپنا دن کا، کہ آپ کا ایک ایک دن تلا ہوا ہو، دن کا ہر منٹ اور ہر گھنٹے کے اندر کوئی نہ کوئی مصروفیت ہو، دنیا کی ہو۔ نمبر 2 کام وہ یہ کہ دعاؤں کی طرف رغبت کرو۔ اور بہت ہی آسان بات میں آپ کو بتا دوں، بہت ہی آسان بات، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے الحزب الاعظم، لکھی نہیں ہے، قرآن و سنت کی جتنی بھی دعائیں ہیں وہ انہوں نے اس چھوٹی سی کتاب میں جمع کر دی، اور اس کی جو ہے منزلیں بنا دی ہیں، ہفتہ اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ۔ ہفتے کو شروع کریں گے تو جمعے کو ختم ہو جائے گی، اس کو ہر منزل کو روز پڑھ لیں۔ اور یہ وہ دعائیں ہیں جو کہ قرآن و سنت کی دعائیں ہیں، یا تو قرآن کی دعائیں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی الفاظ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے منہ مبارک سے نکلی ہوئی۔ یہ وہ دعائیں جنہوں نے قبولیت کی راہیں دیکھی ہوئی ہیں، جنہوں نے آسمان پر قبولیت کے جھنڈے گاڑے ہوئے ہیں۔ تم ہو بہو انہی دعاؤں کو صبح کے اوقات کے اندر کیا کر لو، پڑھ لو۔ دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، بہت کمزوری ہے، خوب دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ 15 منٹ اپنے لیے دعاؤں کے لیے دے دو بس۔ ہر غم، ہر پریشانی، ہر مشکل، ہر مصیبت آپ کے لیے آسان ہو جائے گی۔ تیسرا کام یہ کہ مصروفیت اختیار کرو۔ کچھ ماہ پہلے، 2 یا 3 ماہ پہلے، ایک خاتون کا فون آیا کہ میری بیٹی کو، اللہ صبر دے ان کو، طلاق ہو گئی اور وہ ڈپریشن میں ہے۔ اور میں نے کہا میں آپ کے گھریلو حالات کو نہیں جانتا، اللہ نے دل میں بات ڈالی تو میں نے ویسے ہی پوچھ لیا کہ وہ پڑھی لکھی ہیں؟ کہنے لگا ہاں۔ میں نے کہا اس کی پڑھائی دوبارہ شروع کروا دو، پڑھائی کیا کرو، دوبارہ شروع کروا دو۔ BS کیا ہوا ہے یا MS کیا ہوا ہے، کچھ بھی کیا ہوا ہے، اس کو دوبارہ مصروفیت میں ڈال دیں۔ اللہ رب العزت اس ڈپریشن سے 90% ڈپریشن کے مریض، ان کے پاس کرنے کو کوئی کام نہیں ہے۔ جب کام نہیں ہے تو سارا دن اپنی کچھ غلطیاں، کچھ ماضی کے واقعات سوچ سوچ کے پاگل ہو جاتے ہیں۔ جب مصروفیت انسان کے پاس ہوگی تو انسان کو کوئی کسی قسم کا جو ہے وہ اس کا دل جو ہے بہلتا رہے گا۔ تیسرا کام یہ ہو گیا، اور چوتھا کام یہ ہو گیا کہ اس قوم کا سب سے بڑا المیہ، میں ممبر پر بیٹھا ہوا ہوں، یہ بھی اس قوم کا المیہ ہے، یہ قوم پڑھتی نہیں ہے۔ اس قوم کو کتاب سے تو نفرت ہے، اس قوم
کوئی کتاب میں پورے مجمع میں آپ سے پوچھ لوں، کوئی دینی یا دنیاوی اچھی کتاب آپ لوگوں نے پچھلے 5 سال میں پڑھی ہو، مجھے پوری کتاب از اول تا آخر مجھے کھڑے ہو کے ہاتھ اٹھا کر بتا دیں۔ مطالعہ نہیں ہے، اور بحث ایسی کرواؤ کہ ایسا لگتا ہے کہ اگر سیاست پہ بحث کریں تو پاکستان بنانے والے یہ لوگ ہیں، اور پتہ کخ نہیں ہے، ٹکے کا نہیں پتہ ہوتا۔ تو یہ 4 کام کرنے ہیں، کوئی کتاب پڑھیں، بزرگوں کے واقعات پڑھیں، حزب الاعظم پڑھیں، دعاؤں کا اہتمام کریں، اور 3 کام چھوڑ دیں۔ 3 کام اپنی زندگی سے خدا را نکال دو۔ نمبر 1، ظلم کرنا چھوڑ دو۔ اگر کسی پر ظلم کر رہے ہو، تمہاری ذات سے کسی کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، اس کو چھوڑ دو۔ ظلم جو ہے نا، اس کی میموری بڑی تیز ہوتی ہے، یہ گھوم پھر کر تمہاری زندگی میں تمہاری اولاد، اولاد کی اولاد، کبھی نہ کبھی تمہاری نسلوں میں آ کے ٹکرائے گا۔ ظلم کی میموری اتنی تیز ہوتی ہے۔ تو ایک کام، اگر آپ کی ذات سے کوئی ظلم سرزد ہوا تو اس پر معافی مانگو، ہو رہا ہے تو اس کو چھوڑ دو، ہونے کی توقع اگر ہے نعوذ باللہ تو اس کا خوب اہتمام کرو۔ دوسرا کام یہ چھوڑو، وہ یہ لا یعنی گفتگو چھوڑ دو، بحث کی زندگی چھوڑ دو، بالکل چھوڑ دو۔ جو آپ سے بحث کرے بھائی آپ جیت گئے، بس آپ ہی آپ ہیں جناب، آپ ہی آپ ہیں۔ اور تیسرا کام جو چھوڑنا ہے وہ یہ چھوڑنا ہے کہ اپنی زندگیوں کے اندر، اپنے معمولات کے اندر بے جا کام، لا یعنی کام، ان کو چھوڑنا ہے۔ آپ نے محسوس کیا کہ بھائی میں فلاں جگہ پر جاتا ہوں، میرا وقت ضائع ہو جاتا ہے، اس کو چھوڑ دو۔ اس کے لیے کوئی ایسا کام اختیار کر لو جو کہ آپ کو اللہ سے قریب کرے۔ 4 کام یہ کرنے اور 3 کام چھوڑنے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔